عزیز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج بھون بنگلور سے پیش ہے آج کی رپورٹ۔ آج بروز 13 اپریل 2025 حج ٹریننگ کیمپ کا دوسرا دن رہا۔ اس موقع پر مفتی اسلم صاحب نے عازمین حج کو حج و عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے طریقوں پر مکمل اور مفید معلومات بیان کیے۔ اس دوران چیئرمین جناب ذوالفقار احمد ٹیپو اور حج کمیٹی ممبرز سید مجاہد اور دیگر والنٹیئرز شریک رہے۔ دور دراز سے تشریف لائے حاجیوں کے لیے کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی سے حسب معمول دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا۔ دیکھیے حج ٹریننگ کے دوسرے دن کی کچھ جھلکیاں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کرناٹکا حج کمیٹی کے چیئرمین الحاج ذوالفقار صاحب ٹیپو عزیز مشکور اور ہمارے حج کمیٹی کے دیگر ذمہ داران، آفیسران، حجاج کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب کی زبانی بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ ہم الحاج ذوالفقار صاحب ٹیپو عزیز مشکور کا اور ان کے تمام رفقا، ساتھیوں اور دوستوں کا، آفیسران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے حجاج کرام کے سامنے عمرے سے متعلق، حج سے متعلق کچھ مفید، دینی، ضروری باتیں پیش کرنے کا ایک موقع ہمیں دیا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقی آپ کو نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ تمام مشکلوں سے، بلاؤں سے آپ کی، آپ کے تمام رفقا کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے اور آپ کی ان تمام خدمات کو اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور بہترین جزا نصیب فرمائے۔ حجاج کرام، آپ ماشاءاللہ بہت شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں اور ہماتن گوش مکمل طور سے متوجہ ہو کر آپ اب تک بات سنتے رہے۔ ہمارے اعجاز صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے مدینہ پاک کی حاضری اور مدینے سے عمرہ کے لیے روانگی یہ آپ کے سامنے پیش فرمائی اور وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مزید تفصیل سے مدینہ پاک کے اندر کی حاضری، سلام کا پیش کرنا اور ریاض الجنہ میں حاضری دینا، ان سب چیزوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حج اللہ جل شانہ کے فرائض میں سے ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے تکمیلی، اسلام کو کمپلیٹ کرنے والے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل پیغمبری ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ کی کل زندگی 23 سال کی ہے۔ اس 23 سال میں سے 11 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اور جو مسلمان بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت کے حلقے میں داخل ہوئے، آپ کے صحابہ بنے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ایمانی تربیت کروائی۔ 11ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا۔ آپ معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بالکل نزدیک، اپنے قریب، اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات چیت کی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے سے، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، بہت نزدیک چلے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں 2 کمان کا یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ ہے۔ اسی بات چیت کے دوران، اسی ہم کلامی سرگوشی کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے تحفے دیے۔ ایک نماز کا تحفہ دیا، دوسرا اپنے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ دیا، اور تیسرا تحفہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ بغیر شرک کرے کہ جو دنیا سے اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ یہ 3 تحفے دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو گویا 11ویں سال، پیغمبری ملنے کے 11ویں سال میں نماز فرض ہوئی، لیکن وہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی نماز کے دوران میں کوئی سلام کرتے تو سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ دیر سے آنے والا نمازی کو اشارہ کر کے پوچھتا کتنی رکعتیں ہو گئی، تو 1 2 3 رکعتیں ہو گئی، اس کا اشارہ کر کے بتا دیتے۔ پہلے نمازی وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ لیتے، پھر نماز میں شامل ہو جاتے۔ اس طرح سے نماز میں ابھی گویا پوری یکسوئی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حکم نازل فرمایا قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز پوری توجہ سے پڑھو۔ اب یہ سب ختم ہو گئے۔ دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کا حکم آیا۔ 5ویں 6ویں سال، ہجرت کے 6ویں سال اللہ جل جلالہ نے حج کا حکم دیا، اور حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 9ویں سال میں حج کیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے، دنیا سے تشریف لے جانے سے 2.5 مہینے پہلے، 2.5-3 مہینے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ حج سے واپس تشریف لائے، ذوالحجہ میں حج کر کے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد محرم سفر 2 مہینے گزرے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس طرح گیا حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے، آخری رکن ہے جو فرض ہو، اور آخری رکن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ حج کے ادا کرنے سے ایک مومن مسلمان کا دین اور اس کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ اندازاً آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ
بچپن سے ہی نماز کے عادی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نمازی کہہ کے نہیں پکارتے، نمازی عبداللہ صاحب، نمازی عبدالرحمان صاحب۔ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن عام لوگ ان کو زکوٰۃ عبدالرحمان صاحب نہیں پکارتے۔ بچپن سے روزوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارے نام کے ساتھ رمضان ہی نہیں لگاتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ میں سے بہت سارے شاید پہلی دفعہ حج کو جائیں، بہت سارے دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلی دفعہ حج کو جا رہے ہیں ان کو ابھی انہوں نے حج نہیں کیا، ابھی حج کرنے کے لیے 2 مہینے کا وقت باقی ہے، لیکن ابھی سے لوگ ان کو حاجی صاحب پکارنے لگے ہیں، لوگ حاجی صاحب کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اور یہاں حج کمیٹی میں پہنچنے کے بعد ہمارے گلے میں ماشاءاللہ وہ ٹیگ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی خود ہمیں حاجی نہ پکارے تو خود ہمیں بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمیں حاجی نہیں پکار رہے ہیں۔ تو حاجی کا ایک لیبل ہمارے نام کے ساتھ میں لگ جاتا ہے۔ تو علماء نے بتایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی گھر بناتا ہے، تو گھر بنانے کے بعد گھر کے اوپر ایک پتھر گھر کے نام کا لگاتے ہیں، جی فردوس منزل، الگ الگ قسم کے نام لگائے جاتے ہیں، آشیانہ، کارخانہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ جو پتھر لگایا جاتا ہے کنڈا گھر کے، وہ سارے بلڈنگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد اگر لگایا جائے تو خوبصورت لگتا ہے، اور اگر قبل از وقت لگا دیا جائے، پایا کھود کے لگا دیا گیا یا ادھوری دیواروں پر لگا دیا گیا یا چھت پڑنے کے بعد بلڈنگ کمپلیٹ ہونے سے پہلے لگا دیا گیا تو وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے بلکہ وہ بدصورت لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم پر حاجی کا لیبل لگ رہا ہے اور ہم ماشاءاللہ حاجی کہلائے جا رہے ہیں، آگے کہلائے جائیں گے، زندگی بھر لوگ ہمارا نام جب بھی لکھیں گے، دعوت ناموں میں لکھیں، شادی کے کارڈوں میں لکھیں، تو ہمارے نام کے ساتھ حاجی ضرور لکھیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو لیبل میرے اوپر لگ رہا ہے یا وہ کنڈا کیا ہوا پتھر میرے اوپر لگ رہا ہے، اس پتھر کے لگنے سے پہلے کیا میری بنیاد مکمل ہے، میری عمارت کی دیواریں مکمل ہیں، چھت پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، پلاسٹر ہوا کہ نہیں ہوا، اور پینٹنگ اور لائٹنگ اور انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیکوریشن ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو میں خود دیکھ چکا ہوں کہ خود ہی آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں۔ ایمان کا پایا، ایمان پائے کی طرح سے کہ ہمارا ایمان کا پایا مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا رشتہ، اللہ کے نبی سے ہمارا رشتہ مضبوط، دل میں ایک اکیلے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں، ہماری مشکلیں پورا کرنے والے صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہم ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، ہر ضرورت اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور زندگی کا ہر کام، مختلف کام ہیں انسانی زندگی میں، مختلف شعبے ہیں، مرحلے ہیں، عبادت کا مرحلہ ہے، تجارت کا مرحلہ ہے، نوکری ملازمت کا مرحلہ ہے، شادی بیاہ ہے، موت مٹی ہے، یہ بہت سارے کام جو زندگی میں ہوتے ہیں، ان سارے کاموں کے کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس طریقے پر ہم اپنا پورا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہمارا کام، ہماری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل ہے۔ اور اگر ہم نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، شادیاں کسی اور کے طریقے پہ کرتے ہیں، موت مٹی میں کچھ اور ہوتا ہے، تجارت میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجارتیں اسلامی طریقے پہ نہیں چلتی، وہ تو بازار کے طریقے پہ چلتی ہیں، ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارا محمد رسول اللہ ابھی مکمل نہیں ہے، اور
فاؤنڈیشن پورا ہو جاتا ہے تو دیواریں لگائی جاتی ہیں، چڑھائی جاتی ہیں، عبادت کی دیواریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ عبادتیں ہیں، ارکان اسلام بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ دیواریں بھی پوری ہیں کہ نہیں۔ بالغ جب سے ہوئے 15 سال کی عمر سے ایک مسلمان پر نماز فرض ہے، تو 15 سال کی عمر سے لے کر آج تک، آج میری عمر 35 ہے، 45 ہے، 50 ہے، 55 ہے، تو 15 سال سے لے کر 55 سال تک کی عمر کی نمازیں میری پوری ادا ہوئی کہ نہیں؟ اور اگر میری پوری نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں تو میری دیواریں کچی ہیں یا نامکمل ہیں؟ اور ان کچی دیواروں پر اگر چھت ڈالی جائے گی تو چھت رکے گی، اس لیے ان دیواروں کو بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ آج میں بیٹھ کر اپنی نمازوں کا حساب کتاب کروں کہ 15 سال کی عمر سے نماز پڑھنا تھا، 25 میں ہوش آیا، 40 میں سمجھ آئی، تو 40 سال کی عمر سے میں نے نماز شروع کی، 15 سال 20 سال کی نمازیں میری باقی ہیں، تو مجھے وہ نمازیں پوری کرنا ہے اور ہر دن کی 20 رکعتیں مجھے پڑھنا ہے۔ اس طرح میں وقت نکال کر تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی ان نمازوں کو پورا کر سکتا ہوں اور کوشش شروع کر سکتا ہوں۔ آج سے کوشش شروع کر دوں اور اس کا ایک کیلکولیشن اپنے پاس رکھوں تو انشاءاللہ حج میں پوری ہوں گی یا حج کے بعد پوری ہوں گی، کبھی بھی پوری ہوں گی، لیکن حساب کتاب تو میرے پاس ہوگا۔ مجھے احساس رہے گا کہ جیسے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے ویسے اللہ کا قرض بھی ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی روزے کتنے میرے باقی ہیں؟ بچپن میں تو ماشاءاللہ شوق ہوتا ہے روزوں کا، بڑے ہونے کے بعد ذمہ داریوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر کتنے روزے چھوٹ گئے، وہ روزے مجھے پورے کرنے ہیں۔ اور ایسے ہی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو میری زکوٰۃ کتنی باقی ہے اس کا بھی حساب کتاب کر کے میں اگر اپنے پاس رکھوں، روزانہ خیر خیرات کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہوں، یہ نفلی صدقہ دینے کے بجائے میری جو زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے میں اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر کے اپنی پچھلی بقایا زکوٰۃ کو مکمل کر سکتا ہوں۔ اس کا گویا ایک ہلکا سا یہ کیلکولیشن حساب کتاب ہمیں کر کے اپنے پاس رکھنا چاہیے اور زندگی میں اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح گویا ہمارا پائے پر، فاؤنڈیشن پر دیواریں مضبوط ہوں گی اور ان دیواروں پر معاشرت کی چھت لگتی ہے۔ معاشرت کہتے ہیں ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوس کا حق، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہیں۔ اور اگر ہم سے کہیں بھی بھول چوک ہوئی ہے، ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا، آج ہم حج کو جا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، وہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں حج کے سفر سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ان کی ناراضگی کے ساتھ ہمارا حج پورا نہیں ہوگا۔ بیوی کو ستایا ہے یا شوہر کو ستایا ہے یا بچے ہم سے پریشان ہیں یا ہم بچوں سے پریشان ہیں یا رشتہ دار ہم سے کٹے ہوئے ہیں، ان سب رشتوں ناتوں کو بگاڑ کر اگر ہم حج کریں گے تو حج میں قبولیت نہیں آئے۔ اس لیے ان رشتوں ناتوں کو بھی درست کرنا چاہیے، رشتے ناتوں کے تلخیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عمارت کی پلاسٹرنگ، جس سے عمارت محفوظ ہوتی ہے، اور وہ ہے معاملات، لین دین۔ یہ ہمارا لین دین کیسا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، یہ کسی اور غلط راستے سے، غلط طریقے سے اگر ہمارے پاس مال آیا ہے تو وہ مال ہمارے پاک مال میں سے الگ ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، خود اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال ہی پسند فرماتے ہیں۔ اگر معاملات میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہے تو آج ہم وہ معاملات صاف کرتے ہیں، کسی کا ہمارے ذمہ باقی ہے تو ہم ادا کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ایک زمانے میں ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، توبہ کر کے عبد الواحد بن زید
رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے توبہ کی. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کے پہلے لوگوں کا حق ادا کرو. وہ واپس گئے, مزدوری کی, محنت کی, لوگوں کا حق ادا کیا, کسی کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگی, پھر واپس آ کر عابد الحرمین بنے. اللہ کے گھر حرم کے یہ ہمیشہ کے عابد بنتے رہے. تو اس طرح گیا ہمیں بھی اپنے معاملات کو لین دین کو پاک صاف رکھنا ہے. اور اس سے آگے کی چیز ہے اخلاق. اخلاق کا غیر ڈیکوریشن ہوتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, چمک آتی ہے, رونق آتی ہے. آدمی کی زندگی میں بھی اخلاق سے ہی رونق آتی ہے. اس کی نرم گفتگو, اس کی میٹھی باتیں, اس کے لوگوں کے ساتھ خدمت کا معاملہ, لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ, یہی اس کی زندگی کی رونق ہوتی ہے, جس سے اس کی زندگی چمک جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں. کہ لوگوں کی چاہت جیسے کسی بھی بلڈنگ کا یہ ویو دیکھ کر, اس کا باہر کی چمک دیکھ کر آدمی بلڈنگ کی تعریف کرتا ہے, ایسے لوگ انسانوں کے اخلاق کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں. اور حج اور عمرہ اخلاق کا عمل ہے, اخلاق کا سفر ہے. اللہ جل شانہ نے اس سفر کے بالکل آغاز شروع میں تعالیٰ نے بتا دیا الحج اشہر معلومات. حج متعین دنوں میں, متعین وقت میں, خاص دنوں کے اندر حج ہوتا ہے. شوال میں حج کے دن شروع ہوتے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک وہ حج ہوتا ہے. اور اصل میں حج صرف 5 دن میں ہوتا ہے. اور یہ 5 دن جیسے ابھی چیئرمین صاحب نے بتایا, اتنی بڑی سعادت کہ پاک صاف ہو کے واپس آئے. کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو واشنگ مشین میں گھومتے گھومتے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ایسے کعبۃ اللہ کے اطراف ایک بندہ اللہ کا گھومتے گھومتے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اسے پاک ہونے کے لیے تھوڑی بہت مشقت, تھوڑی بہت تکلیف اٹھانا پڑے گا. اور ذری بات پر ناراض ہونا, شکوے ہونا, غصہ کرنا, یہ بات پہ غصہ ہو جانا, یہ انسان کے اخلاق کی کمزوری ہوتی ہے. تو حج میں اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. نرم بات چیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یہ 3 کاموں کے ساتھ میں بنتا ہے: سلام کرنے, نرم بات چیت کرنے اور لوگوں کو کھلانے پلانے سے ہمارا حج مبرور بنتا ہے. اس لیے حج میں کثرت سے سلام کریں. ہر کہنے والا مسلمان آپ السلام علیکم بولے تو 10 نیکیاں, اور حرم کی 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر. تو 10 نیکیاں نہیں تو آپ کو 1 لاکھ نیکیاں مل گئی, اور اس کو 10 میں ضرب دو تو 10 لاکھ نیکیاں ہوں. اس طرح نیکیوں والا حج بنے گا آپ کا جب آپ کثرت سے سلام کریں. اور دوسرا نرم بات ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہیں ہو. اور حج کا خاص عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈے رکھنا, دوسروں کو آگے بڑھانا, اپنے آپ کو پیچھے رکھنا. حج میں کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے ارکان حج نہیں ادا کرے. حج کے لیے آپ کو ضرور لے جایا جائے گا اور آپ کے ارکان ضرور ادا کریں. اس لیے جلدی کی ضرورت نہیں ہے. جلدی میں نقصان ہوگا. اطمینان, تسلی, آرام سے کرنے میں ہر کام تسلی اطمینان کے ساتھ پورا ہوگا. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیں حج میں جلدی نہیں کرنا ہے بلکہ ہر کام تسلی اطمینان سے کرنا ہے. اور تیسری چیز ہے کھلانا پلانا. وہاں آدمی کھلانے پلانے میں بہت زیادہ غور و فکر, سوچ وچار شروع کر دیتا ہے. 5 روپے کی چائے ہے, 5 ریال کی چائے ہے. 5 ریال کا مطلب 125 روپے کی چائے ہے. تو آدمی اپنی چائے پینا ہی مشکل ہے, دوسروں کو پلانا تو اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں. اللہ کے دربار میں جا رہے, غنی کے دربار میں جا رہے, غنی بن کے واپس لوٹیں گے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ واپس لوٹائیں گے. تو یہ حج کے اعمال ہیں ماشاءاللہ, حج کے ارکان.
یا حج کی بنیادیں جن کے ساتھ میں آپ کو یہ حج کا عمل کرنا ہے. اور پھر جیسے ابھی بتایا گیا کہ آپ یہاں سے سیدھے انشاءاللہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، مدینے میں زیارت کریں گے، 8 دن وہاں رہ کر 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں ہوں. یہاں عام جگہوں میں 40 دن پڑھنے کا جو اجر ہے، وہاں 40 نمازیں 8 دن میں اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے کہ جہنم سے برات کا پروانہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنی 5 نمازیں روزانہ کی اور اس طرح 8 دن کی 40 نمازیں اہتمام سے وہاں پڑھنے کی کوشش کرنا. آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مدینے سے کیا تھا. آپ مدینے سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور آپ بھی ماشاءاللہ مدینے سے حج کے لیے روانہ ہوں گے. جیسے ابھی بتایا گیا اپنی بلڈنگوں میں تیاری کریں گے، نہا دھو کے احرام کے کپڑے پہنیں گے، پھر وہاں سے ذوالحلیفہ بیر علی بیر کہتے ہیں کنویں کو. وہاں ایک کنواں تھا، اب ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، وہ کنواں بند کر دیا گیا ہوگا. اس کنویں کو حضرت علی کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے بیر علی. تو وہ بیر علی کی جگہ پر ایک مسجد بن گئی ہے، مسجد ذوالحلیفہ، جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. احرام باندھ کے وہاں سے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، ایک احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیا. اور ہمارے پاس احناف کے پاس حج قران فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے فضیلت والا حج قران میں ہے. لیکن آپ حضرات چونکہ بہت پہلے پہنچیں گے اور لمبا درمیان میں وقت رہے گا، اور اتنا لمبا وقت 15-20 دن کا لمبا وقت احرام کے ساتھ میں رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں تو آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ حج تمتع کریں. اور تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کریں، عمرے کے بعد فارغ ہو جائیں. یہ عام مکے والے جیسے رہتے ہیں، مکے والوں کی طرح سے آپ مکے میں رہیں گے، اور پھر جب حج کے دن 7 ذی الحجہ سے آپ کو حج کے لیے تیار کرایا جائے گا تو 7 یا 8 کو آپ تیار ہوں گے، اور 5 دن حج کے 5 یا 6 دن زیادہ سے زیادہ آپ کے اعمال حج ہوں گے. تو درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں آپ فارغ رہیں گے. اس وقفے میں جو فائدہ اٹھائیں گے بغیر احرام کے رہ کر، اس وجہ سے اس قسم کو یا حج کے اس طریقے کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. آپ نے احرام باندھ لیا ذوالحلیفہ میں، اپنی بلڈنگ میں ہی احرام باندھ لیا، احرام کے کپڑے پہن لیے اور مسجد میں پہنچے. جیسے بتایا گیا کہ وہاں بہت ساری سواریاں ہوتی ہیں اور اپنی سواری کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہزاروں سواریوں میں ہم گم ہو جائیں گے اور پریشان گھومتے رہیں گے. کوئی آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا. ہر نظر آنے والا سفید کپڑوں میں دکھے گا. جو آپ کے بازو بیٹھے ہوئے تھے اب وہ مسجد میں جا کر کپڑے بدل چکے ہیں، وہ بھی سفید احرام میں ہیں. آپ ان کو ان کے لباس میں، میرے بازو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نیلا شرٹ پہن کے بیٹھے تھے، اب وہ نیلے شرٹ والے کہاں ہیں؟ تو نیلے شرٹ والے تو غائب ہو گئے ہیں. اب پورے کے پورے سفید احرام والے ہی آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے اترنے سے پہلے جس جگہ اتر رہے ہیں، ہماری گاڑی کا نمبر کیا ہے، گاڑی کا رنگ کیا ہے، گاڑی کہاں کھڑی ہے، خاص طور سے عورتیں ہوں تو خود سمجھنا، عورتوں کو بھی سمجھانا. پھر مسجد میں پہنچ کر، مسجد میں استنجا خانے بیت الخلا ہوتے ہیں، وہاں نمبر لگا ہوتا ہے. ان نمبروں میں سے کسی ایک نمبر کو خود یاد رکھیں، عورتوں کو یاد دلا دیں یا فوٹو پکڑ کر ان کے پاس اور اپنے پاس محفوظ رکھیں. واپس نماز پڑھ کے وہیں پہنچنے کا وعدہ کریں. اندر جائیں مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ 2 رکعت احرام کی نفل نماز ہے. سر ڈھانک کے پڑھیں یا ٹوپی پہن کر
یا یہ کہ احرام کا جو چادر ہے وہ چادر اپنے سر پر ڈال کر 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، یا جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے. سر پر سے کپڑا ہٹا کر اب نیت کریں. جی میرے ساتھ میں آپ یہ الفاظ عربی کے الفاظ ہیں، میرے ساتھ بولیں انشاءاللہ. جی پھر اردو میں بھی کہا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. پھر لبیک پڑھیں گے. جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. بے شک ساری تعریفیں، سارا ملک، ساری نعمتیں تیری ہی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک جب بھی پڑھیں 3 دفعہ پڑھنا چاہیے. جب بھی لبیک پڑھیں کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. اب آپ نے 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیا تب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. جی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، عورتوں کے لیے الگ سے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے. جی ان کو زندگی بھر ایک مسلمان عورت کو عام اپنی زندگی میں جو لباس پہننا چاہیے وہی اس کا احرام کا لباس ہے. جی جو لباس اس کو پوری زندگی پہننا چاہیے وہی لباس اس کا احرام کا لباس ہے، کہ اس کا سر ڈھکا ہوا ہو، اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو. جی یہ پورے کا پورا بدن ڈھکا ہو، یہی اس کا احرام کا لباس ہے. عام طور سے حج کے موقع پر عورتیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر احرام کا کپڑا کہہ کر باندھ لیتی ہیں. جی یہ کپڑا جو سر پر عام طور سے احرام کا کپڑا کہہ کر باندھا جاتا ہے یہ کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ بال ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، اس لیے احتیاط کے طور پر وہ سر پر جی وہ احرام کا ایک کپڑا ہلکا سا باندھ لیا جاتا ہے. باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باندھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. جی وضو کے 4 فرض، یہ چہرہ دھونا سر کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا پہلا فرض ہے، اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا دوسرا فرض ہے. سر پر کم از کم پاؤں سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے، اور پیروں کو یہ ٹخنوں سمیت دھونا یہ چوتھا فرض ہے. تو سر کا مسح کرنا فرض ہے. جی ہم مرد عام طور سے ٹوپی پہنتے ہیں، تو ٹوپی پہننے والے مرد ٹوپی سر پر سے ہٹا کر یہ سامنے کے حصے میں یا یہ کہ پورے سر کا مسح کرتے ہیں. تو عورتیں اگر سر پر وہ جو احرام کے وقت پر چھوٹا سا کپڑا باندھ لیتی ہیں، وہ اگر باندھی ہوئی ہیں
تو جب بھی وضو کریں، وضو کرتے وقت پر اس کپڑے کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر کم از کم 3 انگل برابر بھیگا ہوا ہاتھ لگا کے مسح کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کپڑا ہٹا کے آپ نے اس پر مسح نہیں کیا اور کپڑے پر سے مسح کر لیا تو مسح نہیں ہوگا، اور اگر مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جی نماز بھی نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں ہوگا، اور طواف نہیں ہوگا تو ہمارا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط کے طور پر ہمیشہ خواتین سے، ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ مسح کریں، وضو کریں، اس وقت پر سر پر سے اس کپڑے کو ہٹا کر جی مسح کرنا چاہیے، جی اس کو یاد رکھیں اچھی طرح سے۔ تو ہم نے الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، وہ جو زندگی بھر ان کو لباس پہننا چاہیے وہی لباس ان کا احرام کا ہے۔ چہرہ کھلا رکھیں، چہرہ کھلا رکھنا احرام کا فرض ہے جی، اور چہرہ غیر مردوں کو نظر نہ آئے یہ اسلام کا فرض ہے جی۔ ایک احرام کا فرض ہے، ایک اسلام کا فرض ہے جی۔ چہرہ کھلا رکھنا کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے یہ احرام کا فرض ہے، اور چہرہ غیر مردوں کو نظر نہ آئے یہ اسلام کا فرض ہے۔ دونوں کو ملانا پڑے گا، اور دونوں کو ملانے کے لیے آسان طریقہ آج کل وہ ایک ہیٹ آتی ہے جی، وہ ہیٹ پہن کر نقاب اس کے اوپر سے ڈال کر وہ کپڑے کو نیچے سے ذرا پکڑ کے رکھیں تاکہ جب ہوا چلے تو کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر کے نیچے سے نقاب کو اگر پکڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ چہرہ بھی کھلا رہے گا اور غیر مردوں کی نظر بھی چہرے پر نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح آپ نے ماشاءاللہ احرام باندھ دیا، احرام کی نیت کر لی۔ اب آگے احرام کی پابندیوں کے ساتھ کہ ہمارے بال ناخن نہیں کاٹنا، خوشبو نہیں لگانا دی، خوشبودار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دی، ان سب احتیاطوں کے ساتھ آپ آگے احرام باندھ کر چلیں گے، اپنی بلڈنگ پر پہنچیں گے، وہاں تھوڑا بہت آرام کریں گے۔ ایک بات گویا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ارکان ہیں ان ارکان کو ہمیں ادا کرنا ہے، ارکان کا وزن یا بوجھ سر پر سے نہیں اتارنا ہے جی۔ ایک ہوتا ہے احساس کہ یہ احرام، یہ کپڑا ایک بوجھ کی طرح سے ہے، اس کی پابندیاں ایک وزن کی طرح سے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ہم احرام کا بوجھ اتار کے باہر نکل جائیں گے۔ یہ جذبہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہر رکن ادا کرنا ہے اور کمال طریقے سے ادا کرنا، پورے طریقے سے ادا کرنا، اور پورے طریقے سے ادا کرنے کے لیے آدمی فریش ہو، اس کے اندر نشاط ہو، اس کے اندر چستی ہو، اور پوری چستی کے ساتھ میں عمل کرے گا تو دعاؤں کا اہتمام ہوگا، ہر چیز کا اہتمام ہوگا۔ اس لیے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کریں جی، بدن پر صرف پانی بہا کر، بدن رگڑے بغیر، صابن لگائے بغیر، اپنے بدن کا میل دور کیے بغیر، صرف بدن پر سے پانی نہا کر یعنی پانی ڈال کر جی آدمی غسل کر سکتا ہے۔ چاہے تو غسل کر لیں، ہلکا سا جی نشاط آ جائے گا، فریش ہو جائے گا آدمی، اور پھر وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہوٹل کا ایڈریس وغیرہ اپنے پاس محفوظ کریں، پھر مسجد حرام پہنچے۔ مسجد حرام میں باہر کا جو لیول ہے وہ بہت اونچا ہے، مطاف جو ہے وہ بہت نیچے ہے، تو اس لیے باہر جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے داخل، بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، یہ پھر اعتکاف کی نیت کر کے کہ جتنی دیر یہاں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے ساتھ میں رہنے کی توفیق دے، یہ کہہ کر سیدھا پیر رکھ کر اندر داخل ہوں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی ارید الاعتکاف، یہ کہہ کر اندر داخل ہوں، اور ہر مسجد میں، دنیا کی جس مسجد میں بھی داخل ہوں، ہر مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں بہتر یہ ہے کہ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، آپ اندر داخل ہوں، یہ آپ کو نیچے ایسکلیٹر سے یا سیڑھیوں سے اتر کر مطاف میں پہنچنا ہے۔ مطاف میں پہنچنے سے پہلے آپ کو زمزم کے چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آئیں گے، آپ جا کر
اطمینان سے تھوڑا سا زمزم پی لیں. اور زمزم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. اس نیت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم بھوکے کے لیے غذا ہے, پیاسے کے لیے سیرابی کا ذریعہ ہے, بیمار کے لیے دوا ہے. ایک گھنٹ 2-4 گھنٹ وہاں زمزم پی کے آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ جب تک حرم پاک میں طواف سے, سعی سے اور دوسرے تمام ارکان سے فارغ نہ ہو جاؤں اس وقت تک پیشاب کے تقاضے سے بڑی ضرورت سے میری حفاظت فرما. یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے بزرگوں کا کہ جو ماشاءاللہ زمزم پی کر نیت کرتے ہیں ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو تمام ضرورتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ورنہ آدمی پیشاب کے لیے پریشان ہو جاتا ہے, ضرورت کے لیے پریشان ہو جاتا ہے, باہر جانا پھر واپس آنا ایک بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ مسجد حرام میں داخل ہو کر یہ ایک گلاس سادہ پانی کی آپ نیت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت و دعا کے مطابق آپ کے ساتھ میں معاملہ کریں. اب آپ اندر گئے مطاف میں پہنچے, مطاف میں آپ دیکھ رہے ہیں مجمع پورا طواف کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. جہاں سے بھی آپ داخل ہوں تو مطاف میں پہنچ کر آپ سر اٹھا کے دیکھیں دائیں بائیں تو آپ کو ایک گرین لائٹ, سبز رنگ کا, ہرے رنگ کا ایک لائٹ جلتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا دیوار پر آپ کے داہنی طرف. تو وہیں سے آپ کا اپنا طواف شروع کرنا ہے. آپ احرام کی حالت میں ہیں, مدینے سے جب سے چلے تب سے لے کر اب تک آپ لبیک پڑھتے ہیں. یہاں مطاف میں پہنچ کر طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کا لبیک مکمل ہو جائے گا. حاضری مکمل ہو گئی, ہم اللہ کے دربار میں پہنچ گئے, ہماری حاضری مکمل ہو گئی, اس لیے اب لبیک بند ہو جائے گا. آگے آپ کا طواف شروع کرنا ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے جو چادر آپ پہن رکھتے ہیں اس چادر کو داہنے منڈے کے نیچے سے نکال کر یہ دانا منڈا خالی کر کے اس چادر کو بائیں منڈے پر ڈال دینا ہے. یہ دانا منڈا آپ کا خالی رہے گا, اس پر کپڑا نہیں ہوگا. اب آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس گرین لائٹ کے پاس پہنچے. گرین لائٹ کے پاس پہنچ کر لائٹ پیچھے ہو اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو آپ کی نظر یا آپ کی نگاہ حجر اسود پر پڑے گی. یہاں کھڑے ہو کے نیت کریں اے اللہ 7 چکر لگا کر طواف کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. اب یہ نیت کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کریں, حجر اسود کی طرف اشارہ کریں. اس اشارے کو استلام کہا جاتا ہے. استلام اور اشارہ یہ ایک ہی معنی ہے کہ آپ اشارہ کریں. اور یہ بات آپ کو ذہن میں بٹھا دینا ہے, اشارہ کرنے والا یا حجر اسود کے قریب پہنچ کر حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ دینے والا یا حجر اسود کے قریب پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ لینے والا, ان تینوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. بوسہ لینے والے کا درجہ زیادہ, قریب پہنچ کر ہاتھ رکھنے والے کا درجہ زیادہ, یا دور سے اشارہ کرنے والے کا درجہ کم, ایسا کچھ نہیں ہے. قریب پہنچ کر بوسہ دینے والے یا صرف ہاتھ رکھنے والے کا جو درجہ ہے دور سے رہ کر اشارہ کرنے والے کا بھی وہی درجہ ہے. اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے یا پریشانی نہیں ہونا چاہیے کہ میں قریب جا کر ہاتھ نہیں رکھ سکا یا قریب جا کر بوسہ نہیں دے سکا تو میرے حج میں یا عمرے میں ارکان میں کوئی کمی ہو گئی, ایسی کوئی بات نہیں. اور حجر اسود کا جو بوسہ دینا ہے وہ عمرے کے دوران میں استلام کر کے جیسے ہم اشارہ کریں اسی وقت پر اس کا بوسہ لینا مسنون ہے. اگر سے صرف بوسہ لینے کے لیے قریب جا کے بوسہ لے کے آنا یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے, اور اس کے لیے مستقل ایک لمبا جھگڑا پھر ایک دوسرے سے ٹکراؤ یہ سب یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. دور سے آپ نے اشارہ کیا اتنا ہی کافی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے آپ نے اشارہ کیا اور اب آپ کا طواف شروع. 7 چکر لگا کر طواف کرنے کو 7
عمل کے ساتھ میں کرنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر پہلوانوں کی چال چل کر اپنے منڈے پہلوانوں کی طرح سے ہلاتے ہوئے مردوں کو اس طرح سے 3 چکر لگانا چاہیے. لیکن وہاں بھیڑ مجمع اتنا زیادہ ہوگا کہ اس مجمع میں اگر آپ اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ بھی تکلیف اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی. آپ نے اس طرح سے منڈا ہلایا تو کسی کو لگا بیچارہ وہ پریشان ہوگا. اس لیے یہ سنت ہے، موقع ہو تو سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے. بھیڑ بہت زیادہ ہو اور لوگ ایک دوسرے سے لگ کے گزر رہے ہوں تو ایسے موقع پر اس طرح سے منڈے ہلا کے چلنے میں تو اپنے کو بھی پریشانی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے احتیاط برتنا چاہیے. بغیر اس کے بھی ہمارا طواف پورا ہوگا، مکمل ہوگا، اس میں کوئی معمولی سی بھی کمی نہیں ہوگی. تو پہلا چکر ہم شروع کریں گے، چکر لگا کر واپس اسی حجر اسود کی جگہ پر پہنچیں گے. تو یہاں پر پہنچیں گے تو ہمارا ایک چکر مکمل ہوگا. تو چکر 60 لگانے ہیں. ان 60 چکروں کو یاد رکھنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں بتائی جاتی ہیں. یاد رکھنے کی ایک آسان ترکیب ہے کہ 7 دانے والی تسبیح لے لی اور ہر چکر کے بعد ایک دانہ آگے کر دیا. اس طرح سے یاد رہے. ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ اپنی بیگ میں ایک 7 دانے بادام کے رکھ لیں، بادام کا ایک دانہ ایک چکر کے بعد کھا لیں، اس سے بھی یاد رہے گا. لیکن اس سے بھی آسان طریقہ، اس سے بھی آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے چکر میں آپ پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے پہلا پورا چکر لگائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے پورا چکر لگائیں گے. پھر جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو وہاں سے دوسرا چکر شروع ہوگا تو دوسرا کلمہ شروع کریں. حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے اس کونے سے حجر اسود تک کی جو تھوڑی سی جگہ ہے، مسافت ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا ہے. ایک آدھ مرتبہ وہ دعا بھی پڑھ لیں تاکہ بھول نہ جائیں. اس لیے کلمہ اول پہلا کلمہ بھی پڑھتے رہیں، وہ بھی پڑھتے رہیں. جب دوسرے چکر کے شروع کرنے کے لیے آپ اسی گرین لائٹ کے پاس پہنچیں تو چہرہ صرف موڑنا ہے، سینہ نہیں موڑنا. سینہ ادھر ہی ہوگا، صرف چہرے سے ادھر اشارہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، اپنے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور دوسرا چکر شروع کر دیا. یہ دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے دوسرا چکر پورا کریں. یہ پھر وہی رکن یمانی کے پاس پہنچ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک مرتبہ ربنا آتنا پڑھ لیں، ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھ لیں. اس طرح پھر اسی مقام پر حجر اسود کے پاس آپ پہنچیں گے. حجر اسود کے پاس پہنچ کر تیسرا چکر استعمال کر کے شروع کریں. تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ، چوتھے چکر میں چوتھا کلمہ. عام طور سے پہلا دوسرا تیسرا کلمہ کو اکثر یاد رہتا ہے، چوتھا کلمہ بہت ساروں کو یاد نہیں رہتا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چوتھا کلمہ ضرور یاد کریں. چوتھا کلمہ آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا آپ پڑھ کر یہ چوتھے چکر کے ساتھ میں چوتھے کلمے کے ساتھ چوتھا چکر پورا کریں. اور یہ یاد رکھیں چوتھا کلمہ یاد کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے حج کے اعمال میں. اس لیے کہ پورے حج کی سب سے طاقتور دعا عرفات کے میدان کی دعا ہے. پورے حج کی سب سے طاقتور دعا عرفات کے میدان کی دعا ہے. اور عرفات کے میدان میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے طاقتور دعا چوتھا کلمہ ہے. پورے حج کے سفر میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے طاقتور دعا عرفات کے میدان کی دعا ہے. اور عرفات کے میدان میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے طاقتور دعا چوتھا کلمہ ہے.
اس لیے چوتھا کلمہ ضرور یاد ہے. چوتھا چکر پورا ہوگا جی، پانچواں چکر پھر استلام کے ساتھ میں. تو جب پانچواں چکر شروع کریں تو اکثر پانچواں کلمہ لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے جی. کلمہ بنجو کا پانچواں کلمہ استغفار ہے جی. اس لیے اگر استغفار یاد نہیں ہے، وہ کلمہ یاد نہیں ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. رب اغفر لی پڑھ، رب اغفر لی ہی استغفار ہے. استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ یا رب اغفر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے پانچواں چکر پورا کریں. یہ پانچواں چکر پورا کر کے جب استلام کریں تو چھٹواں چکر جب شروع ہوگا تو چھٹویں چکر میں عربی دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انت السلام منک السلام، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے عربی دعائیں، وہ عربی دعا پڑھتے پڑھتے پانچواں چکر چھٹواں چکر پورا کریں. پھر آخری چکر ہے یہ ساتواں چکر. ساتویں چکر کے شروع کرنے کے بعد آپ اردو میں اپنی مادری زبان میں دعا کریں. اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، گھر میں بچوں عورتوں کے لیے دعا کریں، محلے والوں کے لیے دعا کریں، بستی والوں کے لیے دعا کریں، شہر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، یہاں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے. روانہ ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہم سے کہا دعا کرو دعا کرو دعا کرو. یہ جو جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کے لیے دعا کرنے کا یہ بہت بہترین موقع ہے. ہر ایک کو یاد کر کے اپنی زبان میں حضرت کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کریں. اس طرح 7 چکر بھی پورے ہوں گے اور 7 چکروں کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. یہ پہلے چکر میں پہلا کلمہ، دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ، چوتھے چکر میں چوتھا کلمہ، پانچویں چکر میں استغفار، چھٹویں چکر میں عربی دعا اور ساتویں چکر میں اپنی زبان میں دعا. جب ماشاءاللہ ہم فارغ ہو گئے، یہ 7 چکر لگا کر آخری استلام کر لیا تو ہمارا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے. پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی، وہاں مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے پیچھے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوگی. عورتیں اگر آپ کے ساتھ میں ہیں تو وہاں جانے، بھیڑ میں پھنسنے، ایک دوسرے سے الگ ہونے سے بہتر ہے جہاں کشادہ تسلی کے ساتھ میں اطمینان سے نماز پڑھنے کی جگہ ملے وہاں اطمینان سے کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے. دعا سے فارغ ہو کر اب زمزم کا جو بھی ڈبہ رکھا ہے وہاں پہنچ کر خوب جی بھر کے زمزم پیے، اطمینان کے ساتھ میں زمزم پیے، جی بھر کے زمزم پیے. اور جیسے میں شروع میں عرض کیا، مسجد میں داخل ہوتے ہی 2-4 گھونٹ آپ نے زمزم پی کے نیت کر لی تھی کہ اللہ جب تک فارغ ہو کے پہنچو نہیں اس وقت تک ضروریات سے حفاظت فرما. اس کی برکت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. جی بھر کے پیے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ صفا پہ پہنچیں گے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دیکھیں تو اللہ کا گھر نظر آئے گا. وہاں سے سعی کی نیت کریں، اے اللہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اب یہ پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور یہ کہیں کہ پروردگار آپ نے بھی صفا سے شروع کیا تھا، میں بھی صفا سے شروع کر رہا ہوں، میری صحیح کو قبول فرما. اب یہاں سے آپ چلیں گے مروہ تک. مردوں کے لیے درمیان میں 2 ہرے ستون آتے ہیں. ان 2 ہرے ستونوں کے درمیان مردوں کو ذرا تیز چلنا ہے. کوئی دوڑ کا مقابلہ، رننگ ریس نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا تیز چلنا ہے. عورتوں کو وہاں تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے. حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بچے کو بٹھا کر گئی تھی کسی چیز کو تلاش کرنے تو صفا پر کھڑے ہو کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو سامنے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتی تھی. ادھر بچے کو دیکھتی، ادھر یہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتی تھی، نظر کبھی ادھر کبھی ادھر پڑتی تھی. جب وہ میلے نظریں وہ جو ڈھلان کا علاقہ گڑھا تھا وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہیں آیا اور جیسے ہی بچے کو نظر نہیں پڑی تو ماں کا دل بے قرار ہو گیا. وہ ڈھلان کا حصہ اور سامنے کے پہاڑ کی چڑھائی تھوڑی سی حضرت حاجرہ نے دوڑ کے پوری کی تھی. اس لیے اللہ نے اس کو سنت قرار دیا کہ مرد وہاں دوڑیں گے، عورتوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں.
اس لیے کہ حاجرہ ایک خاتون تھی، انہوں نے قیامت تک آنے والی تمام خواتین عورتوں کی طرف سے دوڑ لگا دی ہے، اس لیے عورتوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف مردوں کو وہاں ہلکا سا تیز چل کر دوڑا کرنا ہے۔ عورتیں ساتھ ہو تو اشارہ کریں، آپ آرام سے آئیں، ہم ذرا تیز چل کے وہ اگلا ستون پار کریں گے، اس کے بعد اور ذرا سلو ہو جائیں گے، آپ اگر مل آ جائیں تو ہم مل کے آگے بڑھتے ہیں، اس طرح عورتوں کو اشارہ کر کے آگے جائیں۔ مروہ پر پہنچیں گے تو مروہ پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جس جگہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے دعا مانگے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ جب صفا سے نکل کے آپ مروہ پہنچے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو، مروہ سے نکل کر صفا آئیں گے تو دوسرا چکر پورا ہوگا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو تیسرا، پھر صفا سے مروہ سے صفا آئیں گے تو چوتھا، اس طرح صفا سے یہ سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پر سعی مکمل ہوتی ہے۔ ساتواں چکر مکمل کر کے اب اطمینان کے ساتھ میں کھڑے ہو کے دعا مانگے، جگہ ملے تسلی کے ساتھ واپس لوٹتے جو مسجد میں کہیں بھی جگہ ملے تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھے۔ یہ نفل نماز ہے، ہمت ہو تو پڑھے، وضو نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، زیادہ تھکن ہو گئی ہے تو نفل نماز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا، کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ نے یہ سارے کام اطمینان سے کرا دیے، شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کے ارکان، عمرے کے ارکان میں سے 3 بڑے بڑے ارکان مکمل ہو گئے۔ آپ کا ایک چوتھا رکن اور آخری کام آپ کو کرنا ہے اور وہ سر کے بال منڈانا ہے۔ وہاں مروہ پر آپ کھڑے ہوئے دیکھیں گے بہت سارے لوگ کینچی لے کر تھوڑے تھوڑے بال ادھر ادھر کے کاٹ کر لوگوں کو احرام سے فارغ کرا رہے ہیں۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا، بوجھ اتارنا نہیں ہے بلکہ ارکان ادا کرنا ہے، تو یہاں بھی بوجھ اتارنا نہیں ہے بلکہ رکن ادا کرنا ہے، اس کے لیے بہتر سر منڈانا ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کو، مردوں کو 3 دفعہ دعا کی، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے سر منڈانے والوں پر، اور بال چھوٹے اگر کرانے ہوں تو اجازت ہے 1 انچ سے زائد، اگر بال لمبے بال ہوں تو 1 انچ سے چھوٹے بال جی کرائے جا سکتے ہیں، یا 1 انچ سے زائد بال اگر ہمارے کٹ جائیں اور کٹ کے بال چھوٹے ہو جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے پہلی دفعہ میں سر منڈانا زیادہ بہتر ہے۔ اور سر منڈانے کے لیے یہاں کھڑے ہو کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا بلڈنگ کو، کمرے کو واپس جانے کا سفر شروع ہے۔ آپ کو واپس اپنی بلڈنگ جانا ہے، بلڈنگ کو واپس جاتے ہوئے راستے میں یہ حجام کے دکان آپ کو ملیں گے، اللہ کا ملیں گے، یا اگر آپ اپنی بلڈنگ پر پہنچ گئے تو بلڈنگ کے آس پاس بھی یہ لوگ مل جائیں گے، اور تھوڑی سی قیمت زیادہ ہوگا، سیزن ہے اور لوگ کمانے کے لیے ذرا سا قیمت زیادہ رکھتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی قیمت دے کر سر منڈایا ہے، اس لیے اچھی قیمت دے کر سر منڈانے 1 دفعہ منڈانا پڑتا ہے، اور باقی پورا موسم آپ کے سر پر ایسے بال زیادہ ہوتے نہیں ہیں، تو آپ خود اپنے کمرے میں یہ ارکان پورا کر کے سر پر سے اس طرح پھیر لیں تو آپ کا سر منڈانے کا عمل آسانی کے ساتھ میں بعد میں ہو جائے گا، اس لیے پہلی دفعہ میں سر منڈانا، اپنے مقام پر پہنچ کر ہی سر منڈانے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ 4 ارکان جب بھی ادا کریں گے آپ کا عمرہ ہوگا، احرام باندھنا، جی طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور سر منڈانا۔ آپ درمیان حج سے پہلے بہت لمبا وقت وہاں رہیں گے، 20 دن 15 دن، تو یہ 15-20 دن کے دوران میں ایک آدھ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تنعیم سے۔ مستورات میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، یہی ارکان عورتوں کو ادا کرنے ہیں، ارکان سے فارغ ہو کر مروہ کے پاس اگر ان کے پاس کینچی ہے تو اپنی چوٹی کا آخری حصہ اپنی انگلی پر لپیٹ لیں اور لپیٹ کر اس کو اگر کاٹ دیں تو گویا آپ کا یہ بال منڈانے کا عمل ہو گیا، اور آپ احرام کی پابندیوں سے الحمدللہ باہر نکل گئی، اور آپ الحمدللہ آپ کا عمرہ ادا ہو چکا ہے۔ جب بھی یہ 4 کام کریں گے ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ مسجد عائشہ قریب میں مسجد ہے، وہاں جائیں، وہاں جا کر احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں،
اگر طواف کر لیں، صحیح کر لیں، سر مڑا لیں، تو اس طرح سے آپ کا عمرہ ہوتا رہے گا. جتنے عمرے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر. ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مائی چینل بنگلورو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.